بسم اللہ الرحمن الرحیم نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے پیارے بھائیو، دین کی بات جو سنی جاتی ہے وہ دین کے کام کے لیے سنی جاتی ہے. آئی کی بات ہے نا، تجارت کی بات تجارت کے کام کے لیے، کھیتی کی بات کھیتی کے کام کے لیے، علاج کی بات علاج کے کام. قاعدہ ہے. اس لیے ہم دین کی بات سنیں گے دین کا کام کرنے کے لیے. اس کے لیے تیار ہے یا دین کی بات سننا اور دین کے کام نہیں کرنا؟ علاج کی بات سننا اور علاج نہیں کرنا، یہ کیسا ہوا؟ یہ صحیح ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ نہ ٹھیک نہیں. بات تو کام کے لیے ہی ہوتی ہے، جیسے اذان نماز کے لیے اور کے کام کے لیے. ایسے ہی دین کی بات جب بھی سنی جائے وہ دین کے کام کے لیے ہی ہوتی ہے. اس لیے نیت کریں ہم کہ انشاءاللہ دین کا کام کریں گے. کیا کریں گے؟ دین کا کام کریں گے. دین کے کام میں سب چیزیں آ گئی، خالی نکلنا نہیں، سب چیزیں. اللہ کی عبادت بھی کریں گے، تندرستی ہوگی تو نماز بھی پڑھیں گے، مالدار ہوں گے تو زکوٰۃ بھی دیں گے، روزے بھی رکھیں گے، اور مالدار اللہ کرے گا تو حج بھی کریں گے. اور اللہ طاقت دے گا تو دوسروں کے جو جو حقوق ہمارے اوپر ہے وہ حق بھی ادا لوگوں کا ادا کریں گے، توبہ بھی کریں گے. یہ سب کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بات یاد رکھنے کی. اس کے لیے پیدا کیا؟ ہاں، ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. اس کو ہم بھول گئے ہیں. تمام نبیوں کی دعوت میں اللہ اور آخرت پر ایمان لانا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. جو کچھ کرے گا اللہ کرے گا، جو ملے گا اللہ سے ملے گا، جو ہوگا اللہ سے ہوگا. دوسری بات نبیوں کی دعوت میں یہ ہے کہ آخرت کے لیے تیاری کرو، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. دنیا سے دنیا بنانے کا رواج ہے کہ دنیا سے دنیا بناؤ. دنیا سے دنیا بنانا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں. اس وجہ سے کہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، دنیا کی زندگی تھوڑی، اس کی ضرورت بھی تھوڑی، اس کا دھوکہ زیادہ ہے. اس کا دھوکہ زیادہ ہے. یہ دھوکہ کیسے کہتے ہیں؟ دنیا کا دھوکہ کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا کے کاموں میں لگ کر کے آدمی اپنی آخرت کو بھول جاوے. جو ہمیشہ ہونے والا، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. آخرت وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں کوئی چیز ختم نہیں ہوگی. اس کو بھول جائے گا جو ہمیشہ کے لیے ہے، تھوڑی دیر کی. اور شیطان یہی سمجھاتا ہے کہ ابھی کر لو، بعد میں دیکھی جائے گی.
اس کو تصویف کہتے ہیں کہ بعد میں کریں گے، ابھی کیا جلدی ہے، یہ سمجھاتا ہے ابھی کیا جلدی ہے، بعد میں کریں گے، بہت وقت ہے. یہ نہیں کہتا کہ مت کر، نہیں کرنا تو ہے لیکن بعد میں کریں گے. حدیثوں میں ہے کہ رات میں آدمی کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو اندر سے مشورہ ملتا ہے ابھی تو بہت دیر ہے اور سو جاؤ، پھر سو گیا، پھر آنکھ کھولی، پھر دوڑی دے دی، تو بہت دیر ابھی تو جان بھی نہیں ہوئی ہے، پھر سو گیا. اس طرح سلایا یہاں تک کہ سورج نکل آیا. یہ ہوتا ہے. یعیدہم ویمنیہم، فرمایا یعیدہم ویمنیہم، شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے کہ کوئی بات میں یہ کام ہو جائے گا، کیا بات، کیا حرج، ہو جائے گا، کر لیں گے، ابھی تو بہت وقت ہے. تو یہ غرور کہتے ہیں، یہ دھوکے کی بات. کس کی بات ہے؟ دھوکے کی بات. پھر آدمی بعض مرتبہ محروم ہو جاتا ہے یا بعض مرتبہ اس کو موقع ہی نہیں ملتا. محروم ہوتا ہے، زندگی سے محروم ہو جاتا ہے، مر گیا یا مرا نہیں لیکن موقع نہیں ملا. رسول ایک قصہ سناؤں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع زمانے میں مکے میں لوگوں کو دعوت دیتے، بازاروں میں، ان کی مجلسوں میں، ان کی محفلوں میں، جہاں جہاں موقع ہوتا وہاں پہنچ جاتا اور ان کو دعوت دیتے. جب حج کا زمانہ آتا تھا تو جاہلیت کے زمانے میں عرب کے مشرکین بھی حج کو آتے تھے، وہ جاہلیت کا حج کرتے تھے. تجارت بھی کرتے تھے، بازار لگتے تھے، بازار لگتے تھے، آج بھی لگتے ہیں. کچھ زمانے میں بازار لگتے تھے، کچھ بازار مشہور تھے اور ذی قعدہ سے یہ کام شروع ہو جاتا تھا. تو اس زمانے میں مجمع ہوتا تھا باہر والوں کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع میں بھی پہنچ جاتے تھے. یہ باہر سے آیا ہوا مجمع ہے، اگر یہ میری بات قبول کر لیں گے تو یہ میری بات کو لے کر اپنے وطن لے جائیں گے. جیسے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجوں میں کام شروع کیا. حجوں میں کام ہوتا ہی نہیں ہوتا. کہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سنت کو زندہ کیا اور اس کی کارگزاری بڑی اچھی سناتے تھے. میں نے بھی سنی ہے مولانا کی زبان سے وہ کارگزاری کہ حج کے کام سے کیا فائدہ ہو. حج ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں امت حرکت میں آتی ہے، اپنے وطن سے یہاں آتی ہے، پھر یہاں سے وطن جاتی ہے. تو اگر ان میں سے کسی آدمی نے بات قبول کر لی تو وہ بات اپنے وطن لے جائے گا، اس کے ذریعے سے بات پہنچ جائے گی، کام پہنچ جائے گا. اس مصلحت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنے والے مجمع میں کام کرتے تھے اور ان کے پڑاؤ ہوتے تھے، ان کے خیمے ہوتے تھے، ان میں بیٹھ کر کے بات کرتے. جیسے آپ لوگوں کا طریقہ ہے، دو آدمی گئے، بیٹھ کر کے بات کی، بات سمجھا، یہی سنت ہے. اسی میں تاثیر ہے، اسی میں تاثیر ہے. تو ان کے پڑاؤ میں پہنچ کر کے آپ کام کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک پڑاؤ پر پہنچے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کی. بات کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے.
مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ رہبری فرماتے تھے کام کرنے والوں سے کہ سمجھانے میں کمی نہ کرو، اپنی بات اپنا کام خوب سمجھاؤ، یہ نہ سوچو کہ یہ بات تو میں نے کل کے کہی تھی اور لوگ کیا کہیں گے کہ نہیں ایک ہی بات کہنی ہے، روزانہ سورہ فاتحہ ہی پڑھنی ہے نماز میں، یا بدل بدل کا پڑھنی ہے کہ نہیں روزانہ کہنا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ لوگوں سے بات سمجھانے میں کام سمجھانے میں کمی نہیں کرنی چاہیے، لوگ سمجھدار ہیں، لوگوں کو سمجھ ہے، دیکھو اپنے دنیا کے کاموں کو کتنے سمجھ سے کرتے ہیں، ہاں سمجھ سے کرتے ہیں، اور سمجھ سے کرنے کی نشانی یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو نقصان سے کھوٹ سے بچاتے ہیں۔ کوئی کھوٹ کا دھندا کرتا ہے کیوں بھائی؟ کوئی کھوٹ کا دھندا کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا، کھوٹ کون برداشت کرے؟ تو ہر آدمی اپنے آپ کو کھوٹ سے بچاتا ہے، نقصان سے بچاتا ہے، یہ اس کے سمجھدار ہونے کی نشانی ہے۔ اس طرح دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو کھوٹ سے بچاتا ہے، اگر تم دین کے کام سمجھاؤ گے تو دین کے نقصان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے اور دین میں قربانی دیں گے، کیونکہ لوگوں میں سمجھ ہے۔ لوگوں میں کیا ہے؟ لوگوں میں یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے ان میں بہت سمجھ ہے، اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہ اتنے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ زمین میں سونا نکلتا ہے تو وہ زمین کتنے قیمتی، تو اسی زمین سے یہ بھی بنے ہیں، اسی مٹی سے یہ بھی بنے ہیں، تو یہ بھی قیمتی ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی کام کے نہیں ہے کیا نا، یہ قیمتی۔ اس لیے اللہ کے نبی جو ہے لوگوں پر محنت کرتے ہیں تاکہ ان کی صلاحیتیں دین کے کام پر آ جائیں، وہ اپنے نقصان میں سے اپنے آپ کو بچا کر کے اپنی آخرت بھی بنائیں اور دنیا بھی بنائیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع میں پھرتے تھے اور بیٹھ کر کے بات سمجھاتے تھے، ایک پڑاؤ پر بیٹھ کر کے بات سمجھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے ہماری توحید، اللہ ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اسے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر میری بات مانو گے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، اس لیے میری بات کو مانو تو اچھی طرح سمجھا۔ لیکن وہ لوگ کہنے لگے کہ ابھی نہیں، جب یہ پوچھیں گے کہ بھائی ابھی، تو کیا ابھی نہیں، بعد میں، کہ ابھی نہیں، ابھی تو ہم حج میں آئے ہوئے ہیں کہ اور کتنے کام کریں گے، حج بعد میں دیکھیں گے۔ یہ کہا ایک آدمی اس میں سمجھدار تھا، اس کا نام تھا میسرہ، وہ بہت سمجھدار، اس نے آپ کی بات سنی اور قوم کا جواب بھی سنا کہ قوم کہتے ہیں ابھی نہیں، بعد میں، ابھی آپ جانتے ہیں ابھی ایسا کہو گے کہ ابھی نہیں بعد میں، تو وہ اپنی قوم سے کہنے لگا، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ کی بات اتنی نورانی ہے کہ بس ظاہر بات ہے ابھی بات کرے گا تو کیسے بات ہے، لیکن میں کیا کروں، میری قوم ہے، اگر وہ ہاں میں نہیں ہوئے تو نہ میں ہو جائے گی، دور کی ہو جائے گی، لیکن اپنی قوم سے کہا تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی نہیں، ابھی تو حج میں آئے ہیں۔ جب حضور صاحب نے دیکھا کہ یہ آدمی سمجھدار ہے تو آپ نے اس سے پھر بات کی، ہاں
یہ طریقہ ہے کہ اپنی بات سمجھانے میں، اپنا کام سمجھانے میں کوئی نا امید نہ بنے. کیا نہ بنے؟ کوئی نا امید نہ بنے. اللہ کی طرف سے ہر کام کا وقت مقرر ہے کہ اگر کام کرتے کرتے محنت کرتے اس وقت تک پہنچ گئے تو اس وقت میں اللہ وہ کام کرتے دکھا دے گا. اس لیے آپ نے مجھ سے دوبارہ بات کی تو وہ وہی کہنے لگا کہ آپ کی بات بڑی نورانی ہے، لیکن میرے قوم جب میں زور دوں گا تو وہ میری بھی مخالف ہو جائے گی. تو بہرحال اس مجلس میں کام نہیں ہوا. بھائی ایک آدمی متاثر ہوا، پھر آدمی متاثر اٹھ کر دوسری جگہ گئے دوسرے فیملی میں. یہ لوگ اپنے حد سے فارغ ہو گئے اور گھر جانے لگے، کیونکہ اس کی سمجھ میں تو بات آ گئی کہ ان کو ایک چٹک لگ گئی. دین کی بات کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جب وہ لگ جاتی ہے چٹک اندر، ہاں، پھر آدمی اس کی طرفے ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ موقع میرے ہاتھ سے نہ جائے اور کسی طرح یہ کام میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے. ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. دلوں کا مالک کون ہے؟ کہ دلوں کا مالک اللہ ہے. کسی کے دل میں نفرت ڈال دیتے ہیں تو اس کو بات اچھی نہیں لگتی، وہ دشمن ہو جاتا ہے. اور کسی کے دل میں نفرت ڈال دیتے ہیں تو وہ اس کام کا ہو جاتا ہے. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. یہ مسنون ہے یہ دعا. تو یہ گھر جانے لگے. اس نے کہا کہ گھر ہی جانا ہے تو دوسرے راستے سے جائیں گے. کہ دوسرے راستے سے کیوں جائیں گے؟ وہاں اس راستے میں ایک شہر ہے، وہاں یہودی رہتے ہیں اور یہودی جو ہے پہلی کتابوں کے عالم ہیں. ہم ان سے ملاقات کریں گے اور ان آدمی کے بارے میں پوچھیں گے کہ ہمیں اس طرح سمجھانے کے لیے آیا تھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہاں گئے اور ایک یہودی ملا، بوڑھا عالم تھا. اس سے بات کی اس طرح مکے میں ہمارے پاس ایک آئے تھے ایک صاحب اور انہوں نے ہم سے یہ بات کی، آپ کی کیا رائے ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات یا ہو گئے بیٹھے بیٹھے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے بات نہیں کی، کتاب کھولی اور کتاب کھول کے پڑھ کے ان عربوں کو سنانے لگا. سنانے لگا. کیا سنانے لگا؟ اس کتاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل، صورت، یہ سب چیزیں توریت میں کہ نبی آخری زمانے کا، ان کی آنکھیں ایسی ہوگی، ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ان کے بال ایسے ہوں گے، ان کا قد ایسا ہوگا. یہ پورا اس میں وہ سنایا. سنا کر کہا کہ یہی تھی. ہاں، بالکل یہی تھی، بالکل یہی تھی. تو اس نے رائے دی کہ وہ نبی ہیں. وہ کون ہے؟ وہ نبی ہیں، ان کی بات مان لو، ان کے پیچھے چلو. جی ہاں، ان کی بات مان لو، ان کے پیچھے چلو. اور آگے کی بات بتاؤں کہ بتاؤ کہ تمہاری عرب قوم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے. ایک ٹکڑا تمہاری قوم کا اس نبی کے پیچھے چلے گا، ابو بکر، عمر، ابو بکر. ایک ٹکڑا تمہاری قوم کا اس نبی سے لڑے گا، ابو جہل، ابو لہب، اس کے بچارا تھا. تمہاری قوم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے. ایک ٹکڑا اس سے لڑے گا، ایک ٹکڑا اس کی تابعداری کرے گا، اس نبی کی. میری قوم کے بارے میں
کہ میری قوم یعنی یہود یہ اس نبی سے حسد کریں گے. دیکھو کیسی رہبری ملتی ہے، کیسی رہبری ملتی ہے. اپنی قوم کی بھی سنائی، ان کی بھی سنائی. سمجھ میں آنے گا کہ میری قوم یہ حسد کرے گی اس نبی سے، قبیلداری نہیں کرے گی، دشمن بنے گی. اور آپ کی قوم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے. ایک ٹکڑا ان کے پیچھے چلے گا، ان کی تابعداری کرے گا، ایک ان سے لڑے گا. میری رائے یہ ہے کہ تم نبی کے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ رہو، نبی سے نہیں لڑا کرتے. نبی سے لڑنے والوں کے ساتھ نہیں، نبی کی تابعداری کرنے والوں میں رہو. رہبری مل رہی ہے. سمجھ میں نہیں تھا. ہمارے کام میں بھی یہی بات ہے کہ آدمی پھرتا ہے دنیا میں تو اس کو بہت باتیں کام کی ملتی ہیں، مختلف لوگوں کے ذریعے سے، مختلف ساتھیوں کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ کے کھولتے ہیں کام. اسی لیے اس کام میں حرکت ہے. کیا ہے؟ حرکت. حرکت میں برکت ہے. تو ان کو یہ پوری بات ملی. تم نبی کی تابعداری کرنے والوں میں سے رہو، لڑنے والوں میں سے نہ رہو. وہ کہنے لگا دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اب تو تم ہو جاؤ، مان لو کہ نہیں ابھی تو گھر جانا ہے. نہیں بات ہے جو تم لوگ کرو. آئندہ سال بھی تو آئیں گے، پھر دیکھیں گے. ہم تو ہر سال آ سکتے ہیں. اور آتے تھے وہ ہر سال حج میں آتے تھے. تو بات مانے نہیں اور چلے گئے گھر. اگلا سال آیا تو وہاں قبیلوں کا راج ہوتا تھا. قبیلے ہیں اس کا ایک بڑا ہے. یہ ان کا مزاج تھا کہ قبیلے کے بڑے کی بات ہر حال میں ماننا، کچھ بھی ہو جائے. ایک خاص صفت بھی ہوتا ہے کہ جس کو اپنا بڑا بنایا اس کی بات مان. اطاعت کا ایک مادہ تھا ان کے اندر. یوں لڑتے تھے جھگڑتے تھے لیکن ایک خاص جوہر تھا ان کے اندر کہ جس کو اپنا بڑا مانا اس کی بات کو کبھی نہیں ٹھکرائیں گے. جب اگلا سال آیا، حج کا زمانہ آیا، حج کو نکلنا چاہیے تو قبیلے کے سردار کا انسان کوئی نہیں جائے گا. تو یہ سال تو یوں گیا. جیسا آئیں گے پھر دیکھیں گے. تو یہ سال تو یوں گیا. اس طرح اور سال آئے، ہر سال یہی ہوتا رہا کہ کچھ نہ کوئی رکاوٹ کچھ نہ جا ہی نہیں پائی. یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی کے وقت پورا کر کے آپ مدینے آئے. ان کو ابھی موقع نہیں ملا. مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس رہے. ان کو ان 10 برس میں بھی موقع ہی نہیں ملا. ہر سال کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتی تھی، وہ جا ہی نہیں پاتے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا سفر کیا 10 ہجری میں. کتنے؟ جب آپ حج کے سفر میں تشریف لائے اور آپ کے ساتھ بہت بڑا مجمع، تو وہ آدمی جو قافلے میں تھا جس کو یہ چٹک لگ گئی تھی وہ بھی حج میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور عرض کیا کہ مجھے پہچانا؟ فرمایا ہاں پہچانا، میسر مینا میں ملے تھے. تو اس نے حضور سے 2 باتیں کہی. ایک بات یہ کہی یا رسول اللہ میرے ساتھ اس وقت میں قافلے میں جتنے لوگ تھے اس عرصے میں ایک ایک کر کے سب مر گئے. ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہا.
اللہ نے میری زندگی باقی رکھی تو مجھے حاضری کا موقع ملا، میرے بھی اسلام قبول کرنے میں دیر ہوئی. ایک بات دیکھیں. دوسری بات یہ کہیے کہ جو لوگ مر گئے یا رسول اللہ، ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے دین پر نہیں مرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. تو اس پر اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے زندہ رکھا اور مجھے یہ موقع ملا. اگر سے اسلام لانے میں میری تاثیر ہوئی کہ میں اب مسلمان ہو رہا ہوں. جی ہاں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی کے وہ آخری دن تھے حج. جب حضور نے حج کیا ہے تو آپ کی زندگی کے 80 دن باقی تھے. سمجھ میں نا؟ حجۃ الوداع کہتے ہیں اس کو. آپ نے امت کو ودا کیا تو آپ کی زندگی کے کل 80 دن باقی رہ گئے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی. پھر یہ ابو بکر کے ساتھ رہے. یہ ضروری ہے کہ کام سمجھنے کے لیے کام کرنے والوں کے ساتھ رہو. گھر بیٹھے کوئی کام سمجھ میں آتا ہے؟ درزی بننا ہو تو گھر بیٹھے درزی ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہنر سیکھنے کے لیے ہنر کی جگہ جانا پڑتا ہے. علاج کرنے کے لیے علاج کی جگہ جانا پڑتا ہے. کمانے کے لیے کمانے کی جگہ جانا پڑتا ہے. فائدے کی بات ہے. تو دین کے لیے دین کے کاموں کی جگہ میں جانا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو حرکت دی. کیا دیا ہے؟ حرکت دی. اور حرکت اس لیے دی ہے کہ یہ ہر جگہ سے خیر کو اور بھلائی کو کمائے اور کما کر کے ہر جگہ میں خیر پھیلائے. اس لیے حرکت دی. جیسے لوگ دنیا کمانے کے لیے حرکت کرتے ہیں نا، کرتے ہیں. بڑے بڑے مالدار ملکوں میں لوگ جاتے ہیں، وہاں برسوں رہتے ہیں. ہاں، اپنی کمائیوں کے لیے، اپنی راحتوں کے لیے. رواج ہے اس کا. ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں امت کو حرکت دی. اس کام کے لیے اپنے دین میں مضبوطی حاصل کرنے کے لیے. جیسے جاری پانی ہوتا ہے ہلکا تو وہ خراب نہیں ہوتا. پانی جاری ہوتا ہے تو وہ بگڑتا نہیں ہے. اور پانی جاری نہ ہو تو ایک مدت کے بعد اگر اس کا استعمال نہ ہوا تو بگڑ جائے. کنویں پرانے ہو جاتے ہیں، ان کا پانی چڑھ جاتا ہے. ایسے ہی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو حرکت دی محنت کے ساتھ، تاکہ وہ اس محنت سے اپنے اندر خیر کمائے. اور یہ حرکت ایسی ہے جیسے کہ تاجر اپنی تجارت کا مال لے کر کے پھرتا ہے تو وہ کماتا ہے، بیچتا ہے، کماتا ہے، بیچتا ہے. پھر ختم ہو گیا تو پھر لے گا اور پھر بیچے گا، پھر یا ایسے ہی کہ اپنے دین کے لیے حرکت کرو تاکہ دین میں ترقی آ. ہر کام کی محنت ہوتی ہے، جو وہ محنت اس کام کی ترقی کا سبب بنتی ہے. جس کام کی محنت چھوٹ جائے گی وہ کام ختم ہو جائے گا یا رواج بن کر رہ جائے گا. دین کے کام میں بھی یہی. اس لیے میرے دوستوں دین کے کاموں کی حرکت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے. کس بات کی تاکید کی ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے دین کی محنت کرو. اگر اللہ کے دین کی محنت کرنے میں کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ نقصان نہیں ہے بلکہ وہ قربانی ہے. کیا ہے؟ ہاں، کہ وہ نقصان اللہ کے کام کی وجہ سے ہوا ہے. اسی کو قربانی کہتے ہیں کہ اپنا نقصان کر کے خدا کا کام کیا تو
اس پر خدا کو رحم آئے گا کہ میری وجہ سے نقصان اٹھایا، میری وجہ سے تکلیف اٹھائی، میری وجہ سے ان کو لوگوں نے ستایا، میرے کام کی وجہ سے لوگ ستاتے ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں، تو وہ ستانا، وہ لوگوں کا ایزا دینا، وہ بھی ترقی کا سبب ہے اور اللہ کی رحمتوں کے متوجہ ہونے کا سبب ہے کہ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِهِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ ان کو میرے راستے میں ایذائیں ہوئی ہیں، کیا ہوئی ہے؟ ان کو میرے راستے میں ایذائیں ہوئی ہیں، میرے کام کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ستایا ہے، ان کو مارا ہے، ان کا نقصان پہنچایا ہے، صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو وہ نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نقصان ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ حمایت میں آتے ہیں۔ حمایت میں بات کر رہے ہیں، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِهِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، ان کو میرے راستے کی ایذائیں ہوئی ہیں، ان کے اوپر مرنے مارنے کے حالات لائے گئے ہیں، تو یہ بات بیکار نہیں جائے گی، کیوں کہ اللہ کے راستے میں ہوئی۔ یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں بھوک آئی، پیاس آئی، تھکن آئی، تو اللہ تعالیٰ بھوک پر بھی دیں گے، پیاس پر بھی دیں گے، تھکن پر بھی دیں گے۔ ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے دنیا میں، ایسا کوئی محکمہ نہیں ہے کہ جو بھوک لگنے پر بھی دے کہ تم ہمارے کام میں بھوکے رہے اس کا یہ دو، تم ہمارے کام میں پیاسے رہے اس کا یہ دو، تم ہمارے کام میں تھک گئے اس کا یہ رہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں ہے یہ تھکے ہیں، ان کی تھکن لکھی جائے گی، ان کی تھکن یہ اللہ کے راستے میں تھکے، پیدل چلے ہیں، تھکے ہیں، ان کی تھکن لکھ لو۔ یہ پیاسے رہے ہیں، ان کے پیاس لکھ لو۔ یہ بھوکے رہے ہیں، یہ لکھ لو۔ انعامات ہے اللہ تعالیٰ کہ خالی کام ہی کام نہیں ہے کہ بھائی کام کرو، یعنی کام کے درمیان میں جتنے حالات آئیں گے وہ حالات اللہ کی طرف سے انعام دلائے، کیوں کہ یہ حالات کام کرنے کی وجہ سے آئے ہیں، کام کے لیے آئے ہیں، اپنے کام کے لیے نہیں آئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بشارتیں سنا کرو۔ کیا سنا کرو؟ بشارت سنو، خوشخبریاں سنو، فضائل سنو۔ کہ بشارتیں سنو گے، خوشخبریاں سنو گے، فضائل سنو گے تو امید ہوگی کام کی، ہمت بڑھے گی کام کی کہ اللہ مجھے اس پر یہ دینے والے ہیں، اللہ مجھے اس پر یہ دینے والے ہیں۔ اس لیے ہم کو بشارتیں سنائیے۔ کیا سنائیے؟ کہ تم کو یہ ملے گا، کہ تم کو یہ ملے گا کہ اللہ کے راستے میں نمازیں پڑھی ہیں، ایک ایک نماز لاکھوں نمازوں کے برابر ہوگی۔ جو مال خرچ ہوا ہے ایک ایک پیسہ لاکھوں کے برابر ہو۔ جو ذکر کیا ہے تو ذکر کا ایک ایک کلمہ لاکھوں کے برابر ہو۔ کہ اپنے گھر رہ کر اتنا نہیں کر سکتا تھا، اتنا نہیں کما سکتا تھا جتنا اللہ کے راستے میں کمائے گا۔ یہ بشارت ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں کام ہوگا، اللہ کے دین کی محنت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہدایت کو اور رحمت کو عام کرے گا۔ محنت سے ہدایت بھی آئے گی، محنت سے رحمت بھی آئے گی۔ بات اتنی ہے کہ ہم جلدی چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ کہ جلدی ہو جائے، جلدی حالت ٹھیک ہو جائے۔ ہم کیا صحابہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جلدی ہو جائے، جلدی حالت ٹھیک ہو جائے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ کتنے حالات ہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، تنگی بھی ہے، خوف بھی ہے لوگوں کا، آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ مدد کیوں نہیں اترواتے؟ ہاں یہ کہا کہ آپ مدد کیوں نہیں اترواتے، آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو گئے اور بیٹھ کر کے بات کی. کیا بات کی؟ ان کے سر پر ہاتھ پھیرا کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا. گھبرا انہوں نے ایسا کیا کہ نہ، ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا. بچوں کے لیے کوئی بات نہیں، سر پر ہاتھ پھیرا. کیونکہ جن سے کام لینا ہوتا ہے ان کو کام کا بنانا پڑتا ہے. جس اوزار سے کام لینا ہوتا ہے اس اوزار کو کام کا بنانا پڑتا ہے. تو اللہ بندوں سے کام لینا چاہیں گے تو ان کو کام کا بنا لیں گے. جیسے یہ بات میں اس سے بات کروں، اگر یہ جل ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ٹھیک کرتے ہو. کیوں؟ کیسے کام لینا ہے. تو جس سے کام لینا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس کی طاقت کو ابھارا جاتا ہے. جب بھی شکایت لائے کہ آپ دعا کیوں نہیں مانگتے، تاکہ یہ حالات سے خدا مدد کیوں نہیں ہوتا کرواتے. تو آپ نے متوجہ ہو کر یہ فرمایا کہ سنو، تم سے پہلے زمانے کے لوگوں پر ایسے حالات آئے ہیں دین کا کام قبول کرنے کی وجہ سے کہ ان کو لوگوں نے آرے سے سیدھا چھینٹ دیا، دو ٹکڑے ہو گئے. اس کے باوجود بھی وہ اپنا دین نہیں چھوڑتا تھا، اور لوہے کی کنگھی سے ان کی کھالیں چھین لی. پلاسٹک کی کنگھی بات سمجھتے ہیں، لوہے کی، تو اسے ان کے کالوں کو چھین. اس کے باوجود بھی وہ اپنا دین اپنا کام نہیں چھوڑتا. تو مطلب ایسا ہوا ہے کہ نہ، ایسا تو نہیں ہوا. دھوکہ آئی ہے، تنگی آئی، خوف آیا ہے، تو ان کے ساتھ تو ایسا ہوا، لیکن انہوں نے اپنا کام ختم نہیں کیا. تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، حالات بدلنے والے ہیں. یہ فرمایا کہ جس حالات میں تم ہو تکلیف، یہ تکلیف کے حالات بدلنے والے ہیں. مگر تم تو جلدی کرتے ہو. جیسے آج ہم بھی کہیں گے کہ حالات بدلنے والے ہیں. حالات جیسے ابھی صبح ہے نا، ابھی صبح ہے تو شام نہیں ہوگی، اور شام ہے کہ تو پھر صبح نہیں ہوگی، اور دن ہے تو رات نہیں ہوگا، اور رات نہیں ہوگی. تو حالات تو رات دن بدلتے ہی ہیں. اردو سر نے یہ فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اپنے کام پر رہو، حالات بدلنے والے ہیں. وہ بات آج بھی کہی جائے گی اپنے بھائیوں سے، اپنے آپ سے کہیں کہ حالات بدلنے والے ہیں اور دشواری کے پیچھے آسانی آنے والی ہے. یہ وعدہ ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. کہ گھبراؤ نہیں، دشواری کے پیچھے آسانی آنے والی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک قاعدے کی بات یہ سنو، قاعدے کی بات کہ ہر کام کی محنت اور قربانی کی ایک مقدار ہوتی ہے. جیسے پڑھتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں، تو بھائی کتنے سال کا کورس ہے؟ 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا. ایک مقدار ہوتی ہے کام کے پورا ہونے کی. جب وہ کام پورا ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ دکھایا جائے گا. ایسے ہی میرے دوستوں آج بھی بات ہے کہ جو محنت ہم کریں گے، جو قربانی دیں گے، وہ اللہ کے ہاں جمع ہوتی ہے. آپ نے 3 دن دیے، وہ جمع ہو گئے. آپ نے 40 دن دیے، وہ جمع ہوئے. آپ نے ملاقاتیں کی ہیں، وہ جمع ہوتی ہے. وہ جمع ہوتے ہوتے جب وہ اپنے حد تک پہنچ جائے گی، پھر اللہ اس کا نتیجہ کھول دے. یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے. ہم اس کو جانتے نہیں ہیں. جسے حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ حالات بدلنے والے ہیں، لیکن تم تو جلدی کرتے ہو کہ ابھی کے ابھی ہو جائے.
کہ ابھی بیٹا پیدا ہوا ابھی جوان ہو جائے، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی بیٹا پیدا ہوا ہو وہ ابھی جوان پہ ہو جائے، ابھی کاروبار بھی سنبھال لے گئے، ان کو راحت ہو جائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کل شیء عنده بمقدار، کہ اللہ کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار اور حد ہے۔ ایک حد ہے، جب وہ اس حد پر پہنچ جائے گی بات، پھر حالات پلٹ جائیں، صبح شام ہو جائے گی، شام صبح ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے مرغا بولے تو ابھی نہیں ہوگی، صبح سے پہلے مرغا بولا تو صبح ہو گئی۔ کیوں بھائی؟ یا تمہارا ہو جائے کہ صبح سے پہلے مرغا بولنے سے صبح نہیں ہوتی، بلکہ صبح لانے والا شام لانے والا کون ہے؟ ان اللہ خالق الاصباح، اللہ ہے جو صبح کا خوف ہے، جو صبح پر آتا ہے اور مشرق کی طرف اجالا ہوتا ہے، وہ کون کرتا ہے؟ اللہ پوری دنیا پر روشنی ہو جائے گی۔ یہ دلیل ہے کہ حالات کو اللہ لاتا ہے، اس کی ایک مقدار ہوتی ہے۔ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے امت کو لے کر کے چلے، تسلی کے موقع پر تسلی دے، جذبے کے موقع پر ان کا جذبہ بنا لے، ہمت کے موقع پر ان کو ہمت دلاوے، یہاں تک کہ ان کی محنت اس حد پر پہنچ جائے جو حد اللہ ان سے چاہتا ہے۔ جب اس حد پر پہنچ جائے گی تو اب نبی کے پاس ہو گیا کام۔ کیونکہ صحابہ نے محنت کی، مکہ مکرمہ میں محنت کی، آپ جانتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں۔ پھر مدینے میں محنت، تو مدینے کی محنت جو ہے وہ زیادہ سخت تھی، کیوں کہ اطراف پورا دشمن ہو گیا تھا، اطراف دشمن، اور حالات میں تنگی، ایسا نہیں ہے، مال نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں، اور دین کے کام کے تقاضے آ رہے ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے دوستوں، ہمت کر کے ان تقاضوں کو پورے کیے۔ یہاں کے تقاضے پورے ہوتے ہوتے وہ اپنی حد پر پہنچ گئے۔ 5 سال مدینے میں تکلیف رہی۔ کتنے سال؟ 5 سال مسلسل۔ 5واں سال بہت سخت تھا، 5واں سال بہت سخت۔ کس لحاظ سے؟ ایک تو تنگی کے لحاظ سے، مال نہیں، روزی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، اطراف سب دشمن ہیں، اطراف کے لوگ سب دشمن بنے ہوئے، اور صرف دشمن ہی نہیں بلکہ وہ تو لڑ کر کے ختم کرنے کو تیار ہے۔ تو 5ویں سال میں سارا عرب اکٹھا ہو کر کے مدینے کو انہوں نے گھیرا کہ ابھی ان کو ختم کرنا ہے، آئندہ یہ قصہ باقی نہ رہے۔ مصیبت چڑھتے 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 اپنے حد پر پہنچتی ہے، پھر اوپر نہیں جائے گی، اب نہیں سے اترے گی، جیسے سورج چڑھتے چڑھتے اپنے حد پر آ گیا، پوری تیزی اس میں آ گئی کہ بس اب اس کو نیچے اترنا ہے۔ یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے۔ ایسے راحت بھی اپنے حد پر پہنچتی ہے، پھر اللہ نیچے اتارتے ہیں، پھر آدمی غریب ہو جاتا ہے۔ مالدار تھا بہت، کہ بالکل، کیوں کہ دنیا اسی کا نام ہے، چڑھا اتار یہاں ہوگا زندگی کہ بچپنا تھا، جوانی آئی، خوب طاقت آئی، پھر نہیں، عروج و زوال اس کو کہتے ہیں، چڑھا اتار یہ دنیا میں ہوگا، یہ دنیا میں ہوگا۔ تو حکم کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حال کو دیکھ کر نہ چلے، حکم کو دیکھ کر چلے۔ یہ طریقہ ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو یا سو گئے بیٹھے بیٹھے؟
مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ حال کو دیکھ کر چلے یا حکم کو دیکھ کر چلے؟ کہ ہم تو حکم دیکھیں گے کہ حکم کیا ہے. مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم تو حکم والے ہیں، ساری دنیا حال والی ہے، کہ وہ حال دیکھ کر چلتے ہیں کہ اب سردی اب گرمی کا زمانہ ہو گیا، چھٹی کرو، تو گرمی میں چھٹی ہو جاتی ہے. اسی وجہ گرمی کا ویکیشن ہے، گرمی میں کام نہیں ہوتا، دماغ کام نہیں کرتا، فلسفہ ہے. ایسے جن ملکوں میں سردی بہت ہوتی ہے وہ سردیوں میں کام نہیں کرتے، چھٹی 2 مہینے کی 3 مہینے کی، کہ سردی میں کام نہیں ہوگا. یہ ہے. آپ کے یہاں ایسا ہے؟ بولو، ہے آپ کے کہ بہت لمبا دن ہو گیا، رمضان آیا، مشورہ کرو کہ روزہ ہو، رکھیں نہ رکھیں، کیونکہ دن بہت لمبے ہیں، بہت گرم بھی ہیں. ایسا کرتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں؟ اور حج میں جانا ہے، حج میں تو اور گرمی ہوتی ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ گرمی ہی ہوتی ہے، اور گرمی کا حج آیا تو کیا کریں گے؟ کہ حج کریں گے. اور سردی کا حج آیا کہ مزدلفہ میں رات کو، رات میں آسمان کے نیچے رہتے ہیں مزدلفہ میں، اور سویٹر کوٹ کچھ نہیں، وہی 2 چادریں ہیں. بہت سے لوگوں کو بخار ہوتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے. جی ہاں، سردی لگتی ہے، وہاں کچھ ہے نہیں. تو فرمایا کہ ہم تو حکموں والے حال والے نہیں ہیں. ہم تو اللہ کا حکم حال دیکھ کر نہیں کریں گے، حکم دیکھ کر کریں گے. اس لیے ہماری عبادتیں موسم کے تابع نہیں ہے. دوسری خدمتیں، دوسری سروسیں موسم کے تابع ہے. کہ گرمی ہے چھٹی کرو، سردی ہے چھٹی کرو، بڑا موقع ہے چھٹی کرو. کہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم حکم والے ہیں، حال والے نہیں ہیں. ہم حکم والے ہیں. مسلمان کی زندگی میرے دوستوں حکموں والی ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے اس وقت میں کیا حکم، تو وہ ہر حال میں ہر وقت کا حکم پورا کرتا ہے. اس کو اطاعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے اطاعت. اور اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کرنے سے کیا ہوگا؟ کہ اطاعت کرنے سے رحمت کے حالات آئیں گے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو، بات مانو اللہ کی اور رسول کی، تاکہ تم پر رحمت ہو جائے. تو رحمت کے حالات لانے کے لیے اطاعت کا راستہ ہے. اطاعت چھوڑ دینے سے رحمت کے حالات نہیں آتے. حالات اللہ کے قبضے میں ہیں، حالات اللہ کے قبضے میں ہیں. حالات اللہ بدلتے ہیں، بڑھاتے ہیں، گھٹاتے ہیں، دن گھٹاتے ہیں، رات بڑی کرتی ہے. تو حالات اللہ کے قبضے میں ہیں. اور حالات میں حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنے حکم کا بھی انعام دیتا ہے، حالات کا بھی انعام دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ حکم کا بھی انعام دیں گے اور حالات کا بھی انعام دیں گے. یہ فائدہ ہے کہ اس نے کس حال میں حکم پورا کیا کہ بھائی سردی میں وضو کیا ہے تو سردی کا بھی انعام ملے گا، وضو کا بھی انعام ملے گا. فضائل اس بات وضو الگ مکار ہے کہ ناگواریوں کے باوجود پورا وضو کرے. کہ ناگواری کیا کہ سردی بہت ہے، یا نیند آتی ہے اور وضو کرنا پڑا، یا بیمار ہے اور وضو کرنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ اس حال کا بھی انعام دیں گے اور وضو کا بھی انعام دیں گے. ایسا کہیں نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں میرے دوستوں کہ جو حال آئے گا وہ انعام دلائے گا. کیا دلائے گا؟ کہ ناگوار حالات آئے اور ناگوار حالات میں حکم کو پورا کیا ہے تو اس ناگواری کا انعام ملے گا. اور حالات اچھے آئے
تندرستی بھی آئی، مال بھی آیا، استقبال بھی ہوا، ہر طرف اچھے حالات آئے. تو اچھے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ آرام کرنا چاہیے. جب تو کام کرنے والے بہت ہو گئے، آرام کرو. ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. نبیوں کا طریقہ الگ ہے، وہ رواج کے خلاف. نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ حالات اچھے ہو گئے کہ کام زیادہ کرو. کیا کرو؟ کام زیادہ کرو. حالات اچھے ہو گئے، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب سہولت ہی سہولت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بشارت نازل ہوئی، سورہ فتح نازل ہوئی. وہ سورہ فتح میں فتح کی بشارت تھی کہ ان قریب یہ معاملہ فتح ہو جائے گا. تو آپ نے اپنی محنت بڑھا دی. کیا کیا؟ محنت بڑھائی. سورہ فتح نازل ہونے کے بعد محنت بڑھائی، اپنی محنت بھی بڑھائی، عبادت کی محنت بڑھائی، ساتھیوں کو بھی حرکت میں ڈالا. کہ قبیلوں کے پاس جماعتیں بھیجی. بعض جماعتیں 6 مہینے بعد رہتی تھی، وہ 6 مہینے کام کر کے آتی تھی. آپ لوگ ہوتے تو 4 مہینے مانگتے. خالد بن ولید کو بھیجا تھا، وہ 6 مہینے کے بعد آئے. جماعت لے کر گئے تھے، بعد لڑائی نہیں ہوئی. ہم کو تو کہ لڑائی نہیں ہوئی، کام کیا اور 6 مہینے لگے. 6 مہینے کی محنت کے باوجود بھی وہاں لوگوں نے بات قبول نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. کیا آپ محنت کرو گے کوئی مانتا نہیں ہے تو آپ نے ان کو واپس بلایا اور علی کو بھیجا. یہ نہیں کہ تھوڑا جب نہیں مانتے تو کیسے نہیں ہے. علی تم جاؤ اور ان کو واپس بھیجو. ان کے ساتھیوں میں جو واپس آنا چاہے وہ بھی واپس آئے. 6 مہینے ہو گئے نا. اب تو پیسے تو 4 مہینے مانگتے. ان کو واپس حضرت ہی گئے بات لے کر کے اور نماز پڑھ کر کے جب وہاں پہنچی، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر سب لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے پھر بات سمجھائی کہ تمہارے نام یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں اللہ کے نبی کا. جب انہوں نے وہ پیغام سنا تو علاقہ تھا ہمدان کا، وہ علاقہ بھی ہے یمن میں. تو ہمدان والے سارے کے سارے ایمان لا کر دین میں داخل ہو گئے. محنت انہوں نے کی تھی، نتیجہ اب آیا. تو اللہ تعالیٰ ایک محنت چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ کہ محنت ہوتے ہوتے ایک حد پر پہنچ جائے. جب ایک حد پر پہنچ جائے گی تو اب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حالات بدلنے والے ہیں، تم تو جلدی کرتے ہو. سمجھ میں آئی بات؟ آج بھی یہی بات ہے کہ حالات بدلنے والے ہیں. اپنا کام پورا کر کے اللہ تعالیٰ دیکھ لے ہمارا کام، کہ ہمارا کام اب پورا ہو گیا. کہ وہ حالات کا بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں. کوئی طاقت حالات نہیں بناتی، کوئی طاقت حالات نہیں بگاڑتی. حالات تو اللہ بناتے ہیں. بچپنا، جوانی، بوڑھاپا یہ کون دیتا ہے؟ یہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے. بچپنا ہی دیا، جوانی دی، بڑھاپا دیا. تو اللہ کہتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون کہ حالات کا اندازہ تمہاری اپنی ذاتوں میں ہے، تم دیکھتے نہیں ہو. تم اپنی مرضی سے بچے ہوئے تھے، تم اپنی مرضی سے جوان ہوئے تھے، تم اپنی مرضی سے بوڑھے ہوئے تھے. تمہاری مرضی میں چلی ہے کہ بھئی اب بچپنا تک میں رہوں، جوانی تک میں ہے نا. جب چاہ کر بچہ بنایا، پھر جوان بنایا، پھر بوڑھا بنایا. تو کہا حالات تمہاری زندگی پر گزرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو. کس قدرت سے ہو رہا ہے؟ کہ وہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے. ایسی ساری دنیا پر جو حالات آئیں گے وہ بھی اللہ کی قدرت سے آئیں گے. اور بدلے گا کون؟ کہ اللہ بدلے گا. اس لیے میرے دوستو، حالات کا علاج یہ ہے کہ جس کام پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو لگایا ہے اس میں وہ لگ رہے ہیں. جب ان کے کام اس حد پر پہنچ جائیں گے جو حد اللہ ان سے چاہتے ہیں تو اب حالات کو بدل جائیں.
اس لیے حضور فرماتے تھے کہ ابشروا وحملوا ما یسرکم، بشارتیں سنو، فضائل سنو، تاکہ طبیعتوں میں ابھار آئے۔ جتنے فضائل سنیں گے کہ کام کی یہ برکت ہے، کام کی یہ فضیلت ہے، اتنا اندر ابھر آئے گا، کیونکہ وہ پوری طرح سنتے نہیں ہیں، اس لیے وہ ابھار نہیں آتا، بلکہ نفس سے گھبرا جاتا ہے۔ آدمی کا نفس بہت جلدی گھبراتا ہے، جیسے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچے نہانے سے گھبرا رہے، بال کٹوانے سے گھبرا رہے، ناخن کٹوانے سے گھبرا رہے، جو ان کا فائدہ ہے اسی سے گھبرا رہے۔ ایسے ہی آدمی کا نفس ہے، نفس کا طفل کہ آدمی کا نفس چھوٹے بچے کی طرح جو فائدے کا کام ہے اسی سے گھبرا رہے۔ ہاں، بچے کو چھوڑ دو تو کیا کرے گا؟ کھیلے گا اور کھائے گا، اور کھانا کھیلنا تیسرا کام نہیں ہے۔ ہاں، ایسے ہم اپنے نفس کو چھوڑ دیں گے تو یہ کام ہوگا، بس کھاؤ کماؤ، کھاؤ کماؤ، پھر مر جاؤ۔ یہ بات غلط ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی۔ کہ حدیثوں میں کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ جب ذمہ داری پوری نہیں ہوگی کہ اب مدد کہیں گئی نہیں تو یہ اللہ کی مدد ہے وہ اترے گی۔ مدد غیب میں ہوتی ہے، حکم سامنے ہوتا ہے۔ مدد غیب میں ہوتی ہے، تقاضا سامنے ہوتا ہے۔ ایک امتحان ہے یہ کہ مدد کو تو غیب میں کر دیا اور تقاضا سامنے کر دیا کہ دیکھو یہ کرو، پھر اس کے پیچھے مدد ہے کہ مدد کہاں ہے؟ کہ مدد تو غیب میں ہے، یہ سامنے ہے نہیں، مدد غیب میں ہے۔ کام سمجھا کر کیا جاتا ہے، دکھا کر نہیں کیا جاتا۔ حضرت فرماتے تھے کہ دنیا کے سارے کام دکھا کر کیے جاتے ہیں۔ جتنے سودے ہوتے ہیں وہ نمونے دکھاتے ہیں۔ پیاز کا سودا ہو تو پیاز دکھائیں گے، بھائی پیاز۔ فرماتے ہیں جتنے سودے دنیا میں ہوتے ہیں وہ دکھا کے ہوتے ہیں۔ یہ چاول، یہ گیہوں، یہ چائے، دیکھو یہ سب یا ایسا نمونے نمونہ دکھا کے کام کرا۔ ورنہ دنیا کے سودے دکھا کر کیے جاتے ہیں اور دین کے سودے سمجھا کے کیے جاتے ہیں۔ کیا کر کے؟ سمجھا کر کے کیے جاتے ہیں۔ دیکھو تم یہ کام کرو گے تو پھر یہ ہوگا، ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، مگر تم یہ کام کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ اسی کو دین کہتے ہیں کہ جو اللہ کی بات ہے، جو اللہ کا وعدہ ہے، اس کے اوپر یقین کر کے آدمی قدم اٹھائے۔ جب اس کا عمل صحیح ہو جائے گا تو اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ اس کا عمل صحیح ہوا اور پورا ہوا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ جب اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا تو اس کا یقین بڑھ جائے گا کہ اللہ نے کر دیا، اللہ نے کر دیا۔ اب اگلا تقاضا اس سے بھاری آئے گا، پھر گھبرائے گا، پھر گھبرائے گا، پھر قدم اٹھائے گا، تو پھر اللہ اس والے کو پورا کریں گے، پھر اس کا یقین پڑے گا، پھر اس سے بھاری تقاضا آئے گا۔ اس طرح اللہ اپنے دین کو ان کے ذریعے سے ترقی دیں گے، تقاضے بھاری کریں گے، مدد دکھائیں گے، تقاضے بھاری کریں گے، مدد دکھائیں گے۔ یہی ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہی ہوا ہے۔ نبی کی سنت یہ ہوتی ہے کہ وہ تقاضا دکھاتا ہے کہ فلاں کام کے لیے کون تیار ہے، لوگ تیار ہو جائیں گے، اس کام کو پورا کریں گے اور وہ کام اللہ ان کے ہاتھوں سے پورا کرے گا۔ جی ہاں، تو مولانا اجازت صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کی مدد غیب میں ہوتی ہے، سامنے نہیں ہوتی۔ سامنے نہیں ہوتی کہ دیکھو وہ ٹھنڈا پانی وہاں پی لو پھر کتنا۔ کام دکھا کے کیے جاتے ہیں، آخرت کے کام سمجھا کے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ بات کو سمجھ لیتا ہے اور سمجھ کر کے اپنا قدم اٹھاتا ہے۔ جب وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔
تو یہ کام میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پھیلا ہے. کسے پھیلا ہے؟ قدرت ہے کہ صحیح کام ہوا ہے تو اللہ نے اپنی خدا سے اس کام کو بڑھایا، ملک میں ہوا، بیرون میں ہوا، یہاں تک کہ ساری دنیا پہنچی اور ہر طبقے نے، ہر قسم کے لوگوں نے اس کو قبول کیا. جیلوں میں، دوا خانوں میں کام پہنچ گیا. جیلوں میں بھی کام ہوتا ہے اور دوا خانوں میں بھی کام ہوتا ہے. کوئی جگہ خالی نہیں. حاضر ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو گئی. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم ذمہ داری پوری کریں گے، خدا مدد کرے گا. المعونۃ علی صدر المعونہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. بس اللہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کو دیکھتے ہیں، دلوں کے اخلاص کو دیکھتے ہیں کہ دلوں میں اخلاص سے اللہ کے لیے کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. تو کرتے رہنے کی وجہ سے ان کا کام ایک قربانی پر پہنچتا ہے، کرتے رہنے کی وجہ سے. ہاں، اور جب وہ حد پر پہنچ جاتا ہے اللہ اپنا فیصلہ دکھا دیتا ہے. یہ سنت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی محنت کو اس کی حد پر پہنچا دو اور اس میں جلدی نہ کرو. جب حضور نے فرمایا کہ تم تو جلدی کرتے ہو، فیصلہ ہونے والا ہے، حالات بدلنے والے ہیں. آج بھی یہی بات کہیے کہ اللہ کی مدد ہونے والی ہے، حالات بدلنے والے. اللہ حالات کو بدلتے ہیں امتحان کے لیے، ترقی کے لیے کہ کون اس حالت میں کرتا ہے یا کون نہیں کرتا. جی ہاں، رکاوٹ بھی ڈالتے ہیں، مدد بھی دیتے ہیں. رکاوٹ بھی ڈالتے ہیں، مدد بھی دیتے. دونوں کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. راتنا رکاوٹیں آتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم رکاوٹیں آئی. ساری زندگی مکے کی رکاوٹوں میں گزری. گھروں میں چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، حرم شریف میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کا کر رہے ایسی رکاوٹیں. تو ان رکاوٹوں میں کام کیا، چھپ کے کام کیا. پھر کھلنے کا حکم ہوا تو کھل کے کام کیا. کھل کے کام کرنے لگے تو بعض مدد دیر سے آئی. پھر میں نے کہا 6 مہینے تک کوئی مانتا نہیں. 6 مہینے ہو گئے جماعت کو کام کرتے رہے وہ کوئی نہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں پوچھی، ہدایت کی اور ایمان آیا اور یہ کہا کہ آپ سے جو باتیں میں نے سنی ہے اپنے قوم میں چلاؤں گا. کم بھی نہیں، زیادہ بھی نہیں، اپنے قوم میں جا کے کام کیا. صبح سے شام نہیں ہوئی تھی کہ پوری قوم ایمان میں داخل ہو گئی. ایسے بھی کیسے ہیں، صبح سے شام نہیں ہوئی کہ پوری قوم داخل. اور اپنے اپنی جگہ کو انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے اچھی ٹھکانے بنائے. مسجد تو تھی نہیں، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، اذانوں کی آواز آ رہی ہے صبح سے شام تک. تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جلدی آ جائے گی. کبھی ایسا ہوگا کہ دیر سے آئے. اس لیے حکم یہ ہے کہ اپنے دین پر اور دین کے کام کے تقاضوں پر جمو. اللہ کی حکمت ہے، کبھی جلدی کر دیں گے، کبھی کچھ دیر سے. کبھی اللہ کو زیادہ محنت دینا منظور ہے. ہاں، دونوں ہوتی ہیں. اس لیے حکم یہ ہے کہ بشارت سنو، امیدوار رہو. ہاں، اللہ تعالیٰ حالات کو بدلنے والے ہیں. جن حالات سے گھبرا رہی ہے طبیعت، وہ حالات ہٹ جائیں گے. اور جو طبیعت جو حالات چاہتی ہے نصرت کی، مدد کی، کہ وہ بھی آنے والی ہے. انما العسر یسرا، انما العسر یسرا. کہ یاد رکھو دشواری کے ساتھ آسانی ہے. یاد رکھو دشواری کے ساتھ آسانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں بہت شدید حالت آئی، بہت شدید. جی ہاں، گھر میں سے خدیجہ کا انتقال ہو گیا، وہ مددگار تھی. باہر سے ابو طالب بھی مر گئے، وہ چچا تھے، ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن وہ مددگار تھے، ڈھال بنے ہوئے تھے. تو ان کی وجہ سے کوئی آپ کی طرف بڑھ نہیں سکتا تھا. اب وہ بھی چلے گئے، گھر میں سے بیوی بھی چلی گئی. وہ گھر میں مددگار تھی، وہ باہر بڑھ. اب کون مددگار ہے؟ اللہ مددگار. اس لیے وہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت گزرا. گھر میں 4 لڑکیاں ہیں، ماں نہیں ہے. ہاں، فاطمہ سب سے چھوٹی تھی. 4 لڑکیاں چھوڑ کے حضرت کرنے کا انتظام ہو گیا. تو گھر میں کوئی نہیں، 4 لڑکیاں ہیں. اور ادھر چچا تھی، وہ روکتے تھے، ان کی وجہ سے کوئی آپ کی طرف نہیں پڑتا تھا، وہ بھی چلے گئے. اور اللہ سخت ہو گئے. اس کو عمل حسن کے لیے غم کا شخص.
تو وہ سال بھی ہو تو وہ بھی گزر گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حالات کو ہٹاتے اور ٹھیک کرتے کرتے ترقی دی. یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں لوگ اب آنے لگے تھے جہاں پر جمع ہوتے ہیں ایسے لوگ آنے لگے دین لے کر کے. یا تو دین سیکھنے آتے تھے, دین سمجھنے آتے تھے, یا دین قبول کرنے آتے تھے. تو ایسا بھی ساتھ آیا کہ لوگوں کی جماعتیں مدینہ منورہ میں ہے. وہ استقبال کا سال ہو گیا. یہ غم کا سال تھا, یہ استقبال کا سال. سنت الوفود کہ لوگوں نے کام کا استقبال کیا, لوگوں نے کام کو قبول کیا. تو اللہ نے دونوں طرح کے حالات دکھائے. وہاں غم کے حالات دکھائے, کوئی پوچھتا نہیں ہے, سب جتاتے ہیں. وہ جو مدد کرنے والے تھے وہ بھی چلے گئے ہیں. تو غم کا سال. پھر اس کو بدل کر کے اللہ تعالیٰ نے استقبال کا سال دکھایا کہ آپ کے کام کہ محنت حد پر پہنچ گئی ہے. اب لوگ خود بخود مدینہ منورہ ایمان لا رہے ہیں, دین سیکھ رہے ہیں. دین سیکھنے کے لیے وہاں رکے ہوئے ہیں. وہ صحابہ ان کو اپنے اپنے مسجدوں میں لے جا کر کے دین سکھاتے تھے. یہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ان کو اپنے مسجدوں میں ٹھہراتے تھے جمعہ سے جمعہ تک, اور ان کو کام سمجھاتے تھے. پھر حضور کے پاس لاتے تھے کہ ہمارے ہاں انہوں نے ایک ہفتہ گزارا ہے. تو حضور کا امتحان لیتے تھے کیا سیکھا ہے. فرماتے ابھی اور رکھو اور سمجھاؤ اور سکھاؤ. تو جی ہاں, ایک محنت کیا, مقامی محنت شروع ہو گئی باہر کے نقل و حرکت کے بعد. یہ ہوا. ایسے حالات اللہ نے پیدا کیا, لوگ خود بخود آ رہے ہیں. تو میرے دوستوں یہ ہے کہ دین میں کبھی استقبال بھی ہے, کبھی چڑھاؤ بھی ہے, کبھی اتار بھی ہے. یہ دونوں حالتیں, وہ دونوں حالتیں کام کرنے والوں کے لیے ترقی ہی ترقی. اچھے حال میں زیادہ کام کریں گے اور ناگوار حالت میں جم کر کے رہیں گے. اتنے کا ہے کہ اچھا حال ہے کہ زیادہ کام کریں گے, زیادہ بڑھیں گے, زیادہ محنت کریں گے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور اگر ناگوار حالات ہے تو جمیں گے, صبر کریں گے, اپنے بات پر قائم رہیں گے, چھوڑیں گے نہیں. تو ان کو دونوں حالتوں کا اللہ تعالیٰ انعام دیں گے. ناگوار حالت کا بھی انعام, اچھے حالات کا یہ شکر کرنے والے ہیں اور یہ صبر کرنے والے ہیں. ہاں, یہی صحابہ تھے جسے صحابہ کو سچا کہا گیا. یہ ہر حال میں تابعداری کرنے والے ہیں اور یہ سچے, یہ سچے ہیں یعنی وفادار ہیں. تو یہی طریقہ ہے. کیونکہ اس کام میں میرے دوستوں جس طرح دین کی ترقی ہے ہماری تربیت بھی ہے. دونوں باتیں, ہماری تربیت بھی ہے کہ ہمارے اندر استعداد پیدا ہو جائے, ہمارے اندر طاقت پیدا ہو جائے, ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے, ہمت پیدا ہو جائے, کیا ہوگا آخرت کی فکر پیدا ہو جائے, اپنے جان مال کو امانت سمجھنے والے بنے. یہ ہماری اصلاح کی بات ہے. اس لیے یہ تقاضے آتے ہیں کہ یہ تقاضے بدلے تو ان کی زندگی دینی بن جائے گی. ہاں, پھر ان کی زندگیوں سے اللہ راضی ہو جائے گا اور ان کی مدد ہوگی. ان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ترقی بھی دیں گے, مدد بھی دیں گے. یعنی لوگوں کو متوجہ کریں گے, لوگ استقبال کریں گے کام کا, لوگ کام کو قبول کریں گے, راستہ کھولیں گے. اس لیے میرے بھائیوں یوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھ کر کام کرو. کیا کرو؟ نا امیدی نہیں, نا امیدی حرام ہے, نا امیدی کفر ہے. اللہ سے نا امید ہو گئے کہ نہیں, اللہ کے ہاں ترقی ہے. اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ سے اچھا گمان رکھو کہ اللہ ضرور مدد کرے گا, اللہ ضرور راستہ کھولے گا, اللہ ضرور آسان کرے گا. حکم ہے اس کا کہ ہم دشواری کی بھی آسانی لانے والے ہیں. تو آسانی آئی گی. تو اس لیے حدیث میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہم کو یہ تعلیم کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو اور کام کرو. پھر اللہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جیسا تمہارا گمان ہے. حدیثوں میں بندہ سے اللہ گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. اگر اس کا اچھا گمان ہے تو اللہ وہ معاملہ کر کے دکھائے گا. یہ بہت آسان ہے کہ اللہ سے اچھا گمان کر کے کام کرے. ہاں, تو گمان کرنے میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی مصیبت نہیں ہے. تم اللہ سے اچھا گمان رکھو کہ اللہ تمہارے گمان کے مطابق معاملہ کرے گا. یہ ایک نعمت ہے. اس لیے کام کریں اور اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ اللہ اس کام کے راستے کو لیں گے, ہماری دنیا بھی صحیح ہو جائے گی, ہماری آخرت بھی صحیح. تو اس کے لیے تیار ہے, نیتیں کرو, انشاءاللہ کریں گے. پھر اپنی نیت کو عمل میں لانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا تاکہ نیت قاتل نہ ہو جائے.
میں ماشاءاللہ مولانا کی پوری بات سنی، سارا مجمع پہلا کام تو یہ کرے کہ آخر تک مجمع جمع رہے۔ اس وقت ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں، مسجد وال جماعت کے سارے ساتھی۔ اب ہمت کے ساتھ میں بتانا شروع کرو کہ ماشاءاللہ کئی دنوں سے تشکیلیں بھی ہو رہی ہیں، اور حق تعالیٰ شان و حضرات کو بہت جزائے خیر دے کہ ہمت کے ساتھ میں ہمارے یہاں کا مجمع اٹھا، اور اللہ پاک نے کتنے صوبوں میں کام کروائے۔ جیسے مولانا فرماتے ہیں کہ حالات میں جو بڑا حالات تو گزر جاتے ہیں لیکن نفع اس کا باقی رہتا ہے۔ پچھلے سال کو سوچو، پچھلے سال اگست میں کیا حالات تھے، لیکن ماشاءاللہ گجرات کے اضلاع میں سب سے پہلی جماعت جو نکلی تھی اس اضلاع میں، تو اس میں یہ ہماری جوناگڑھ کی جماعتیں تھیں۔ ستمبر میں جس وقت میں 3 دن کی جماعتیں نکالنا مشکل تھا، اس وقت میں ماشاءاللہ ہمارے ضلع میں چلے کی جماعتیں نکالی۔ دوسری چیز، اللہ نے جوناگڑھ والوں کو یہ عجیب چیز دی ہے کہ آج تک انہوں نے اپنا کوئی رخ نہیں بدلا کہ ہمیں گجرات کا رخ دے دو، ہمیں فلاں دے دو، جو رخ دیا اس رخ پر جماعتیں انہوں نے ڈالی، اور ماشاءاللہ وہاں سے نقد جماعتیں نکالے۔ تو کام کرنے والا مجمع جب استقامت کے ساتھ میں جمتا ہے تو پھر اللہ کی بڑی مدد آتی ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، حالات ہماری تربیت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس حال میں استقامت کے ساتھ آدمی اٹھتا ہے تو پھر اللہ جل جلالہ والوں کی مدد کو دیکھتا ہے۔ حالات تو گزرتے ہیں، حالات کہتے ہی اسے ہے جو آتا جاتا ہے۔ اس کے لیے میرے دوستوں ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہمارا یہاں سے پہلے بھی گیا ہے۔ اگست میں یہ تاریخیں ہماری ہیں، تو اگست کے مہینے میں ہمارے جو ساتھی 4 مہینے کے لیے تیار ہے کہ بھائی انشاءاللہ ہم یہاں سے نقد 4 مہینے کے لیے جائیں گے، وہ ذرا ہمت کے ساتھ کھڑے ہونا شروع کریں، ہمت کے ساتھ اٹھو۔ فرماؤ کون پہل کرتا ہے؟ کون پہل کرتا ہے؟ میں یہاں سے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں۔ جو تیار ہو کر آئے وہ بھی کھڑے ہو گئے، اس لیے پہلی مجلس ہمت کے ساتھ بتانا شروع کرو۔ جیسے اللہ نے چلے آسان کر دیا آپ کے لیے، اللہ پاک 4 مہینے بھی آسان کر دیا۔ ہمت سے ماشاءاللہ اٹھو، اللہ مدد کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ جو بھی اللہ کے لیے اٹھتا ہے حق تعالیٰ شان اس کو چلاتا ہے۔ ہمت کے ساتھ بتاؤ، کرو، پہل کرو، پہل کرو۔ جو پہل کرتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ اپنی ذات سے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں۔ فرماؤ بھائی کون ہے جو اللہ سے سودا کرے؟ فرماؤ گن پر آس پر نہیں ڈالنا، جیسے میں نے کہا نہیں، جب کریں گے دیکھیں گے نا اس سے محرومی آتی ہے۔ مولانا نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ پھر پر وہ سارا قبیلہ دنیا سے چلا گیا، وہ ایک آدمی خوش قسمت کا بچ گیا۔ یہ ہے موت، زندگی آتی رہتی، پھر کریں گے، پھر کریں گے، پھر کریں گے، اس سے تو قبرستان آباد ہو گئے۔ کون ہے اس مجمع کا پہل کرنے والا کہ میں 4 مہینے کے لیے تیار ہوں؟ جس چیز کو آدمی مشکل سمجھتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمہاری جان میں مال میں وہ برکت نصیب فرمائے، کھڑے ہو۔ اور کون ہمت کرتا ہے؟ کون ہے؟ یہ موقع ہوتا ہے، بعد میں لگتا ہے مجھے جانا ہے، میں بعد میں کہوں گا، نہیں۔ کچھ مواقع وہ ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی کو ظاہر کرنے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جی اور کون ہمت کرتا ہے؟ بہت سے ساتھی تیار ہو کر آئے ہیں، لیکن اس موقع پر یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے میں تیار ہوں۔ جوناگڑھ کی جماعت سنا بن رہی تھی، ویراول کی بن رہی تھی، مانگرول کی بن رہی تھی۔ ہمت کرو۔ فرماؤ بھائی ایک بات تو یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم ہمارے حلقے سے 4 مہینے کی جماعتیں بنا کر روانہ کریں گے۔ کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ چلے کے لیے تو مجمع تیار ہو کر آیا ہے،
اس کو تھوڑا سا ذہن بنا کر کے 2 چلے بڑھا دینے ہیں. جب طبیعت لوگ ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اپنے حلقے کے اعتبار سے تو ماشاءاللہ ہر حلقے سے جماعت بنے. اب دوسری بات میں نے دوستوں یہ عرض کرنی ہے کہ یہاں یہ اگست کے مہینے میں بعضوں کا کل جائے گی، بعض جماعتیں ایسی ہے کہ کسی ریزرویشن کی وجہ سے 2 دن بعد جائے گی. اگست کی آخر تک 28 تاریخ تک میں جو ساتھی ہمارے چلے کے لیے تیار ہے اور بڑا مجمع تیار ہے، بہت سا مجمع تو آپ کا جا چکا، تقریباً 30-32 جماعتیں تو پہلے روانہ ہو چکی ہیں. اس میں بہت اچھا خاصا مجمع ہے. جو نیت آپ نے کی ہے، ارادے کیے ہیں، شیطان کو اس ارادوں کو کمزور کرنے میں لگا ہوگا، لیکن ہم اپنی ہمت کے ساتھ میں طے کریں کہ نہیں، میرا اللہ مدد کرے گا. آج تک اس رب نے مدد کی، جو ان سے حالات آئے اس حالات میں اللہ کے نام پر جو اٹھا ہے ناکام نہیں ہوا. اللہ سے امید رکھ کر جو اٹھا ہے ناکام نہیں ہوا، اور جس نے پشو پیش کر دی وہ چل نہیں سکتا. اب دیکھیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں پچھلے سال کے حالات میں آپ کے یہاں سے کتنی جماعتیں نکلی. لوگ کہہ رہے تھے یہ ہے، ساتھ کھلا ہے اور کرونا ہے اور کیا کیا مصیبتیں ہیں، لاک ڈاؤن ہے، لیکن ماشاءاللہ یہاں سے جتنی جماعتیں گئی، کیا کوئی وہاں مر گیا بھائی؟ بولو، ارے بولو، کیا وہاں کوئی قید ہو گیا؟ لیکن آپ کے وہاں جانے پر کتنا کام ہوا اور وہاں کتنی ہمت آئی لوگوں میں، کتنی جگہ گشت شروع ہو گئے، کتنی جگہ تعلیمیں شروع ہو گئی، کتنے لوگوں نے مسجدوں کی نمازیں چھوڑ دی تھی. آپ حضرات کی محنتوں پر اللہ نے وہاں نمازیں قائم کر دی. یہ سارا تھوڑی سی تکلیف جو آئی برداشت کر دی. بہت سی جماعتوں کو وہاں سے یہاں لانے میں تکلیف ہوئی، گزر گئی، تکلیف گزر گئی، لیکن وہاں جو خیر وجود میں آئی وہ باقی. اللہ جل جلالہ من والو آخرت میں جب ہمیں دکھائیں گے کہ اس ایک چلے پر دیہاتوں کے جہاد جو ہے وہ ایمان پر آ گئے، دیہاتوں کے جہاد جو ہے وہ ایک دین کی ترتیب پر آ گئے، مسجد آباد ہو گئے. مجھے اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اب موت کے بعد یہ سارا سامنے آئے. استقامت بہت بڑی چیز ہے. وقت پر اپنا چلہ لگانا، اللہ کے بھروسے پر جتنا ہو سکا کر لیا، باقی اللہ کے حوالے کر کے چل دیا. اب ہمت کے ساتھ میں بتاؤ، اگست میں آپ میں سے جو ساتھی چلے کے لیے تیار ہے وہ ذرا کھڑے ہو جائیں، جلدی اٹھنا شروع کرو. جماعتیں بنی ہوئی ہے ہر جگہ اسی مہینے کی، وہ ساتھی چلے والے بتانا شروع کرو. ماشاءاللہ، اور اٹھو اور اٹھو اور اٹھو، ہمت سے اٹھو، انشاءاللہ ہم جائیں گے. اور اٹھو، ہمت کے ساتھ اٹھنا شروع کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اٹھو اور اٹھو، ہمت کے ساتھ. اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا. آج تک اسی نے مدد کی ہے، اسی نے ہمیں چلایا ہے، وہی ہمیں چلائے گا. اللہ اپنے وعدے میں کے خلاف نہیں کرتے. اور بہت سے ساتھی تیار ہیں، جماعتیں بن چکی ہیں، نکلنے والے ہیں. اب یہ کہ اس وقت میں شیطان بٹھا دے گا، نہیں بیٹھو. Oh